جنرل باجوہ کے خلاف کیوں بات کی، پرویز الہی صاحب ناراض ہو گئے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر جب سے خان صاحب نے تاریخ دی ہے اسمبلیاں توڑنے کی، سیاسی گہما گہمی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ آصف علی زرداری لاہور پہنچ چکے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لاہور پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آخر میں آج تھوڑی سی سموسے اور بریانی کے اوپر بھی بات کریں گے، آج کل اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے، تو تھوڑی سی روشنی کی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ڈالی جائے۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کل جناب عمران خان صاحب نے ایک طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کو بٹھایا، دوسری طرف چودھری پرویز الہی صاحب کو بٹھایا، اور وہاں پہ بٹھا کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ جناب اب ہم 23 تاریخ کو اسمبلیاں توڑ دیں گے اگلے جمعے کو، اور اس کے بعد پھر اب ہماری کوشش ہے کہ ہم انتخابات میں جائیں گے۔ لیکن جب وہاں پہ خان صاحب بیٹھ کے یہ اعلان کر رہے تھے، ساتھ پرویز الہی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور خان صاحب نے کچھ باتیں کی، وہاں پہ خان صاحب نے جنرل باجوہ کے اوپر کچھ الزامات لگائے، جنرل باجوہ کے اوپر تنقید کی۔ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اب میری حکومت گرائی، کرپشن ان کا مسئلہ نہیں تھا، انہیں ہم کہتے رہے کہ کرپشن کے خلاف کریں، لیکن وہ اس میں ایک طرح سے رکاوٹ بنتے رہے، اور کافی لمبی انہوں نے باتیں کی، اور جنرل باجوہ کے حوالے سے یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ایک شخص ذمہ دار ہے میری حکومت گرانے کے لیے تو وہ جنرل باجوہ صاحب ہے۔ آج پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے اس کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر کسی نے میرے سامنے یا ویسے بھی جنرل باجوہ کے خلاف بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اس کے خلاف بولوں گا۔ بنیادی طور پہ انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے یہ قید بھی دیا کہ ہمیں ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی گئیں، بلکہ ہم نے پہلے بھی ان کو میسج بھیجا تھا کہ ہمیں ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ کے خلاف بات نہ کی جائے، بلکہ جنرل باجوہ تو آپ کے محسن ہیں۔ یہاں تک کہا پرویز الہی صاحب نے آپ کو تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ کے اوپر تو احسانات، اتنے زیادہ احسانات ہیں، اور آپ انتہائی احسان فراموش آدمی ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے اس قسم کی باتیں کی، اور سخت باتیں کی۔ اور کل جس وقت عمران خان صاحب وہ باتیں کر رہے تھے، جنرل باجوہ کے اوپر الزامات لگا رہے تھے، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو پرویز الہی صاحب بڑے انکمفرٹیبل نظر آ رہے تھے، بلکہ اس کے اوپر بڑی میمز وغیرہ بھی بن رہی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، شاید وہ اسمبلی کا جو توڑنے کا اعلان ہوا ہے اس کے اوپر پریشان ہے۔ اس سے زیادہ ان کو جو پریشانی تھی کہ جنرل باجوہ کے خلاف کیوں بات کی جا رہی ہے، اور اب اس کا انہوں نے کھل کے اظہار کیا کہ جناب مجھے بہت برا لگا، ہمارے سامنے آپ کو جنرل باجوہ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو آپ کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، یہ جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے ملی تھی۔ اب عمران خان صاحب اس سے ڈیفر کر سکتے ہیں، اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگری کریں، لیکن یہ وہی بیانیہ ہے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ عمران خان کو 2018 کے الیکشن میں جنرل باجوہ نے جتوایا تھا، ادروائز تو عوام اس کو پوچھتی ہی نہیں تھی، وہ تو ایک پروجیکٹ تھا۔ تو پرویز الہی صاحب نے بھی آج اس کی ایک طرح سے گواہی دی کہ جنرل باجوہ کا پروجیکٹ تھا عمران خان، اور اس سے پہلے بھی پرویز الہی صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ نیپیاں چینج کرنے والے بیان وغیرہ بھی دے چکے ہیں۔ تو ان کو برا لگا جب جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے باتیں کی عمران خان صاحب نے، خصوصاً ان کو ساتھ بٹھا کے۔ اور ایک یہ بھی تاثر ہے کہ پرویز الہی اور چودھری خاندان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور دوسری دیکھیں ایک سمجھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب کاف لیگ کے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، تو کاف لیگ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ شام کے وقت اتوار والے دن 18 دسمبر کو شام کے وقت چودھری مونس الہی صاحب ملنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ جب یہ ویڈیو آ چکی ہوگی ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ خبر باہر بھی آ چکی ہو اور مزید اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں، اور میرے خیال میں جو چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ جو بیان دیا اور عمران خان صاحب کے اوپر جو تنقید کی ہے اس کے بعد مونس الہی صاحب گئے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا وہ اسمبلیاں توڑنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ تو ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت نہیں ہیں، ہمارے سامنے جو ہے آپ جنرل باجوہ کے اوپر تنقید نہ کریں، ہمیں برا لگتا ہے۔ اور اب اگر کسی نے بات کی تو میں جناب اس کے خلاف سب سے پہلے میں بولوں گا، بلکہ مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا، وہ بھی جنرل باجوہ کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا دل لگتا ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، جو مناسب رویہ نہیں ہے۔
تو چودھری پرویز الہی صاحب نے بالکل کھل کے کہہ دیا کہ ہمیں جو ہے باجوہ صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے، عمران خان کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہی جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 2018 کا الیکشن عمران خان ان کی وجہ سے جیتے تھے، ان کی دی ہوئی حکومت تھی، انہوں نے واپس لے لی. اور میرا اس کے اوپر تھوڑا سا مختلف موقف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کو حمایت حاصل تھی، لیکن عمران خان جیتا عوام کے ووٹ سے تھا. دیکھیں اس وقت تو عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران تو شدید قسم کے حالات اس طرح تھے کہ بڑا تناؤ تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جیتے. تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. حمایت ہونا، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تو پچھلے 6 مہینے سے ان کو بھی تھی جو اس وقت اقتدار میں، لیکن یہ اس وقت الیکشن میں نہیں گئے جس وقت جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اس لیے ان کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہے لیکن عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب کو جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، ساتھ ساتھ عوام کی تائید بھی حاصل تھی. ووٹ عوام کا پڑا تھا تو وہ جیتے تھے. تھوڑا بہت اوپر نیچے یا اس سے پہلے پری پول جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوڑ توڑ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. پر اینی وے اب یہ صورتحال ہے. باقی عمران خان صاحب نے آج کچھ صحافیوں سے ایڈیٹرز سے ملاقات کی اور اس میں بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے جنرل باجوہ کے خلاف، لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ کرپشن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے ان کو کہا کہ 15-20 جو بڑے بڑے مبینہ طور پہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑ لیں، کرپشن کے خلاف آپ جو ہے سنجیدگی سے کام کریں، ہمارا ساتھ دیں، لیکن وہ اس میں رکاوٹ ڈالتے رہے. انہوں نے کرپشن ان کے لیے ایشو نہیں تھا. اور پھر جو شہباز شریف ہے جس کے اوپر مبینہ طور پہ اربوں روپے کی کرپشن کے سکینڈلز ہیں، اس کو واپس لایا گیا، وزیر اعظم بنایا گیا. تو اگین انہوں نے اپنا وہی بیانیہ دہرایا کہ جو ہمارا احتساب کا عمل تھا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی رکاوٹ تھی، جنرل باجوہ سب سے بڑی رکاوٹ تھے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی رکاوٹ تھی. یہ وہ الزام ہے جو خان صاحب لگاتے ہیں. اب جنرل باجوہ تو خود بیان نہیں دے رہے، اب نہ ہی وہ انٹرویوز دے رہے، تو وہ تو اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو یہ مبینہ طور پہ خان صاحب کے بیانات ہیں، لیکن آج ان کے بیانات کے جواب میں پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آصف علی زرداری صاحب پہنچ چکے ہیں لاہور میں ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی کچھ ملاقاتیں ایسی ہوئی ہیں، ان کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہو چکا ہے. اس وقت کاف لیگ کی قیادت کے ساتھ جو چودھری شجاعت والی کاف لیگ ہے ان کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے، نون لیگ کی قیادت کا بھی اور زرداری صاحب کا بھی. اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کسی طریقے سے پنجاب کی اسمبلی کو بچایا جائے. زرداری صاحب کے جو ہے نا سب سے بڑا ایشو اس وقت زرداری صاحب کے لیے بنا ہوا ہے کہ اگر پنجاب میں انتخابات ہو گئے، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو خان آ جائے گا سندھ، اور پھر میرا کیا بنے گا. تو اس وقت وہ کوئی شہباز شریف صاحب کی محبت میں وہاں نہیں پہنچے ہوئے، وہ اپنی سیاست، اپنا چھوٹا سا جو ان کا ایک اقتدار ہے، ایک انہوں نے اپنا ببل کریٹ کیا ہوا ہے، ایک پریشر گروپ کریٹ کیا ہوا ہے سندھ کے اندر، اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب کو بچایا جائے. تو اسی وجہ سے وہ پنجاب پہنچ چکے ہیں. اور چودھری پرویز الہی صاحب کے آج کے بیان سے جو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے حق میں دیا، عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی، اس کی وجہ سے حکومتی جو صفحے ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. اور اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلیاں نہیں توڑیں گے اور وہ آ کے ہمارے ساتھ مل جائیں گے. اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح ہوتا ہے. لیکن میری جو جن لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ان ساری باتوں سے قطع نظر اسمبلیاں توڑنے کے اوپر چودھری پرویز الہی صاحب ابھی بھی قائم ہے. اب کل کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے بعد کوئی اور جوڑ توڑ ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز چینج ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا، اب یہ لاہور کے اندر ساری سیاسی جو گہما گہمی ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، جی ہاں جی، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو پنجاب میں بچایا جائے. اب مطلب یقین کر سکتے ہیں کہ زرداری لاہور پہنچے ہیں، شہباز شریف صاحب لاہور پہنچے ہیں، باقی ان کی ساری جو قیادت ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں عمران خان کی حکومت کو بچایا جائے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ الیکشن سے کتنا ڈرتے ہیں. ان کو عمران خان کی حکومتیں منظور ہیں، عوام کے سامنے جانا منظور نہیں ہے. تو یہ اب سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو بچاؤ، خدا را نہیں تو ہمیں عوام کے پاس جانا پڑے گا، وہ جو جمہوریت ہے اس میں جا کے جمہور سے کچھ مانگنا پڑے گا، کچھ ووٹ ان سے لینے پڑیں گے. یہ ہم کیسے کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا عمران خان کی حکومت قائم رہے. تو یہ بڑی ایک مضحکہ خیز قسم کی صورتحال ہو گئی ہے کہ زرداری صاحب اور ساری قیادت جناب وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر حالت میں ہم نے عمران خان کی حکومتیں بچانی ہیں. اب دیکھ لیں اب اس سے اب آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں.
आखिर में छोटी सी चीज, आजकल वो डॉक्टर साहब की एक वो समोसे के ऊपर और बिरयानी के ऊपर वो बड़ी वीडियोस वगैरह हो रही है, उसके ऊपर बड़ी बहस भी हो रही है। बहुत सारे दोस्त मुझे भी मैसेज कर रहे थे कि सर वो आपने समोसे पे बात नहीं की, बिरयानी पे बात नहीं की। भाई बिरयानी पे तो बात यह है कि उन्होंने जो बिरयानी के हवाले से डॉक्टर साहब ने बात की कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं होती, इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो उनके खिलाफ एक सियासी जमात जो है नाराजगी का इजहार करेगी। भाई बिरयानी खा के लोग वोट देते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे आप ना करें। वो ये इसी किस्म की खुराक खाएंगे तो वो वोट देंगे ना। तो ये मेरे ख्याल में मेडिकल डॉक्टर साहब को इस तरह के सियासी बयान नहीं देने चाहिए, इसलिए कि लोग उसको सियासत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिरयानी को, और वो क्यों जोड़ रहे हैं वो आपको भी पता है। एनीवे ये तो लाइटर मोड पे था। बाकी वो डॉक्टर साहब सेहत के हवाले से ठीक बात करते हैं, समोसा ये चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम उस मुल्क में रहते हैं यार जहां पे 45% जो बच्चे हैं तकरीबन वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती। तो वहां पे हम किस तरह जो है हम मतलब कि अशराफिया तो ठीक है, हम फ्रूट भी खा लेगा, वो ये दूध भी पी लेगा, वो ये भी खा लेगा। यहाँ पे तो लोग अपनी कैलोरीज चीनी से पूरी करते हैं भाई। आदि लोग जो है वो मिर्च से रोटी खा लेते हैं, तो वहां पे तो उनको गोश्त और बिरयानी तो क्या किसी को मिलती नहीं है, कब मिलती है, जब मिलती है वो खा के वोट दे देते। ये हालत है इस मुल्क के अंदर। पर एनीवे बातें उनकी ठीक है, सेहत का सबको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपना कोई नया मोटरसाइकिल लें, नई गाड़ी लें, उसमें अगर आप गंदा तेल नहीं डालते, कहते हैं जनाब मेरी नई गाड़ी है खराब हो जाएगी। नए कंप्यूटर में आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं डालते कि यार नया कंप्यूटर है खराब हो जाएगा, इसलिए कि वो सारी चीजें कीमती हैं। तो सेहत से ज्यादा तो कोई चीज कीमती नहीं है। तो सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, और जो भी इस किस्म की ग़िज़ाएं हैं जितना उनसे आप बच सकते हैं उनसे बचें। बाकी मेरे ख्याल में मुझे ये थोड़ी सी जो है ना पैट्रनाइजिंग किस्म की टॉक लगती है हमारे माशरे में, इसलिए कि यहाँ पे तो आधी से बड़ा एक आबादी का तबका है जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाता है। तो उसमें अगर हम जो है उनको लेक्चर देना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में पहले हमारी सोसाइटी उस नहज पे पहुंच जाए तो वो बेहतर है। बाकी हाँ, जो साहिब सरवत हैं जो खाते हैं उनके लिए जरूरी है, ये उनको सबको ख्याल रखना चाहिए। और वही जो पैसा आप अपने इस तरह की खुराकों पे खर्च करते हैं वो किसी और जगह पे खर्च करें, हमारे जो लेस फॉर्चुनेट बहन भाई हैं उनके ऊपर खर्च करें। एनीवे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।